السلام علیکم ناظرین۔ کل کے کالم کے بعد آج ابکری کا تیسرا کالم ہے قرآن کا ادب اور بے ادبی کا انجام۔ ایک بہن لکھتی ہے کہ میں کافی عرصے سے کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹیچر کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ وہ ادارہ آہستہ آہستہ جو ہے نا زوال پذیر ہوتا جا رہا تھا اور سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ٹھیک ٹھاک ایک چلتا ادارہ کیوں زوال کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی تو نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوگی، تو میں نماز کے لیے چلی گئی اور میرا پرس تھا جو وہ میں وہیں بھول گئی۔ نماز شاز پڑھی، واپس آئی تو مجھے وہاں پرس اپنا جو میں بھول گئی تھی کسی وجہ سے تو مجھے نہ ملا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، معلوم کیا تو کہتے ہیں کوئی بھی نہیں آیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی تھی، وہ شاید کیمرے میں دیکھا یا کسی طریقے سے بھی وہ اوپر والے فلور پہ گئی ہے تو شاید وہ لے کر گئی ہے۔ تو میں چند بچیوں کو لے کے اوپر کی طرف چلی گئی، کیونکہ عموماً تھرڈ یا فلور جو بلڈنگ تھی وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہاں بچے جا کر پڑھیں یا کچھ نظام کریں۔ میں چلی گئی بچیوں کو لے کے، تو ایک کمرہ بند تھا، وہ کھولیں تو اس میں اندر پرانی بسیدہ اوراق پڑے ہوئے تھے، کتابیں پڑی ہوئی تھی اور کچھ قرآن کے صحیفے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے بچیوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی ادارے کی طرف ہم نے توجہ کروائی تھی کہ آپ یہاں آئیں اور دیکھیں کہ بے حرمتی ہو رہی ہے تو آپ یہ قرآن پاک کے نسخے اٹھا دیں، تو انہوں نے لا توجہ کر دی۔ تو میں نے سب کو ساتھ ملایا، چیزیں علیحدہ کی، جو بھی اس میں اور چیزیں پڑی تھی قرآن پاک کے اوراق علیحدہ کر دی اور جو اور چیزیں تھی وہ علیحدہ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ تو باہر نکلی تو میرا پرس ایک ایسی گٹھڑی سی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی قرآن پاک یا کوئی اس طرح کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اٹھایا تو نیچے میرا پرس پڑا ہوا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں مجھے وہ لڑکی تو نہ ملی، لیکن قرآن کی خدمت پہ مجھے نقد انعام مل گیا کہ میری کھوئی ہوئی چیزوں میں پرس میں قیمتی چیزیں مل گئی، اور مجھے دوسرا سبق مل گیا کہ قرآن کی بے ادبی کی وجہ سے وہ ادارہ زوال پذیر اور یہاں تک اب آن پہنچا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ادارہ بند ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں قرآن کا ادب کریں اور قرآن سے دعائیں کروائیں اور اللہ سے اپنے حق میں فیصلے